یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ۔ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض عورت پاکی کی ایام میں۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ، تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں؟ تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے، تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن، اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، اور اس کی تفصیل احادیث میں۔ تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا، تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے۔ فاعتزلوا النساء، ان سے اعتزال کرو، یعنی دور رہو ان سے۔ دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے، تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کنارہ کشی کہ بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں، صراحتاً بات نہیں کر رہے۔ تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے، کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، ولا تقربوہن، ان کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے، یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو۔ تو جماع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا، تو مراد وہی ہے کنایا، کنائے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے، ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو، اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسز کی حالت میں ہے۔ تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا، کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے، لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے، یعنی قریب مت جاؤ۔ تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے، اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے، اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن، یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے، اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں، تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے۔ وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالت حیض میں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا ہے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن اب ایک بات آ گئی تو میں بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے، لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخت گناہ ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر تم ان کے پاس آؤ۔ اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایا ہے جمع سے، یہ نہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اب اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ سب کنائے اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو،
جمع کرو ان سے، من حیث امرکم اللہ، ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ جائز طریقے سے تم جمع کر سکتے ہو، ناجائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے۔ وہ جائز اور ناجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور تطہر جو ہے نا یاد رکھیں، دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک استعمال ہوا ہے طہورا یطہرو حتی یطہرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے تطہرنا، باب تکلف ہے، یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا، اہتمام کر کے۔ ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے، ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا۔ تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب تک صفائی کا خبط ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے، اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ طہارت کا حکم دیا۔ تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیض کے بعد غسل کرنا مراد ہے، کہ اگر عورت کے 10 دن سے پہلے حیض آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ تو یہی مراد ہے اس سے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا۔ توبہ روحانی طہارت کو کہتے ہیں، اور جو تطہر ہے وہ جسمانی طہارت کو کہتے ہیں۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پہ۔ روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رو دھو کے اللہ کو منا کے راضی کر لیں، تاکہ دل جو گندا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے۔ اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے۔ تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہا دھو کے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہوتی ہے، اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جماع مت کرو بیوی کے ساتھ، خون میں لت پت ہو جائے گا انسان، اور یہ گندگی ہے تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو حالت حیض میں بیوی سے جماع کرتا ہے، اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے، وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ، کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے۔ تو اللہ کو اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ پسند ہیں۔ تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے۔ اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جماع سے ہم تمہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، گندگی میں انوالو ہونے والے، ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ میں پھر علمی نکات کے تحت انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کروں گا جب علمی نقطے بیان کروں گا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں، تو بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی۔ تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے۔ تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں۔ عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فاتو حرثکم،
تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے۔ تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے، تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے، تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے، تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا، یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں، کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ، تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے، تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے، تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا، تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہا کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے، تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم آنا موضع حرث میں ہے، حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف، اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس کا اللہ نے قلعہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے، باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو، قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ، کیا مطلب کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے، تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے، جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ، تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔